آپ قرآن اٹھائیے، سورہ النمل ہے، حضرت سلیمان جا رہے ہیں، 3 میل دور چیونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آتے ہوئے دیکھا، ساتھ ان کا لشکر بھی تھا۔ اس نے اپنی ہمجولیوں سے کہا جلدی جلدی اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ دے۔ اس بات کو حضرت سلیمان نے سنا اور چونٹی کی اس بات پہ مسکرائے، فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سورہ نمل اٹھائے، اس کی بات پہ مسکرا پڑے۔ اب جو طیوریات کے ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں چونٹی کے منہ میں زبان نہیں ہوتی، پھر یہ بولتی کیسے ہے؟ اس کے منہ کے قریب باریک سے 2 ریشے ہوتے ہیں، جب اس نے بات کرنی ہوتی ہے تو ان بالوں کو قریب کر کے مناسب مقدار میں رگڑتی ہے، اس رگڑ سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس سے اپنی ہمجولی کو کوئی میسج کنوے کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت سلیمان کی شان یہ ہے، 3 میل دور چیونٹی کے 2 بالوں کے رگڑنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی سنتے ہیں اور اس سے جو مفہوم نکلتا ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ اور یہ اس نبی کی شان ہے جو مسجد اقصی میں مقتدی بن کے تیرے نبی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب مقتدی کی یہ شان ہے تو مقتدا کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار گو تاب نہ لا سکے، اور وہ بھی تجلی ذاتی نہیں تھی، تجلی صفاتی تھی، اس کا بھی پرتو تھا، عکس تھا، سایہ تھا، ظلال تھا، اور وہ بھی تاب نہ لا سکے اور پہاڑ بھی جل اٹھا، لیکن آنکھوں میں دیدار الہی کا سرما تو لگ گیا نا، چمک تو پڑی نا، اتنی نگاہ تیز ہو گئی، کالی رات کے اندھیرے میں کالے پتھر پر کالے رنگ کی چیونٹی کو 9 فراسخ دور سے دیکھتے بھی تھے اور اس کے قدموں کی آہٹ کو سنتے بھی تھے۔ یہ اس کی نگاہ کا عالم ہے کہ جس نے تجلی صفاتی کے پرتو کو پہاڑ پر پڑتے ہوئے دیکھا اور تاب نہ لا سکا، اور جس نے دیکھا اور آنکھ بھی نہیں جھپکی، اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے بارے رب کہہ رہا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرا محبوب نہ آنکھ جھپکتا ہے اور نہ آنکھ کے اندر جو ہے وہ طغیانی آتی ہے۔ اللہ اکبر! دنیا کے اوپر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، ضابطہ یہی ہے دنیا کا کہ نظر منظر کی تعریف کرتی ہے۔ آپ خوبصورت منظر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں، آج کل لوگ شمالی علاقہ جات میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب کیسا منظر ہے، برف پوش وادیاں، پربتوں پہ اگے ہوئے درخت، پھوٹتے ہوئے جھرنے، بہتی ہوئی ندیاں۔ اقبال نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا تھا کشمیر میں، تو اس نے بے ساختہ کہا تھا من خدارا آنجا دیدم بے حجاب، میں نے اس کے جلوے یہاں بے حجاب دیکھے، میں نے رب کو وہاں بے نقاب دیکھا ہے۔ نظر منظر کو دیکھتی ہے، دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ نظر منظر کی تعریف کرتا ہے۔ آپ نے یہی سنا ہوگا، کسی شخص کو دیکھیں خوبصورت تو بندہ کہتا ہے یار قدرت کا کیسا شاہکار تھا۔ لوگ آتے ہیں حج اور عمرے کے بعد پھر مدینے کی گلیوں کے قصے سناتے ہیں کہ نہیں؟ تو دنیا کا ضابطہ یہی ہے کہ جب نظر منظر کو دیکھتی ہے تو نظر منظر کی تعریف کرتی ہے، لیکن معراج کی شب یہ ضابطہ بدل گیا، جب نظر نے اس منظر کو دیکھا تو منظر پکار اٹھا ما زاغ البصر وما طغى، کیسی آنکھ ہے، نہ بھٹکتی ہے نہ بہکتی ہے۔ اللہ اکبر! تو جس نگاہ نے تجلی صفاتی کے پرتو کو دیکھا اس نگاہ کے کیا کہنے، اور جس نگاہ نے جلوہ ذات جو ہے وہ ڈائریکٹ دیکھا اس محمد عربی کی نگاہوں کا عالم کیا ہے؟